أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 177 اور 178. اس کا اردو ترجمہ ہے ساء مثلا، بہت بری مثال ہے، بہت خراب اگزامپل ہے، القوم ان لوگوں کی، الذین جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا، غلط بتایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، وانفسہم کانوا یظلمون اور وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے، اتیاچار کر رہے تھے. من یہد اللہ، اللہ جسے صحیح راستہ دکھا دے، فہو المہتدی، وہی صحیح راستے پر ہے. ومن یضلل، اور وہ جسے گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دے، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے، خسارہ پانے والے اور برباد ہیں. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے How evil an example is that of the people who denied our verses and they used to wrong themselves. Whoever Allah guides, he is rightly guided, and whoever he sends to astray, it is those who are losers. اللہ تعالیٰ نے اوپر جو مثال بیان کی ہے، اس مثال کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. وہ مثال کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو ہدایت دیتا ہے، علم دے دیتا ہے، روشنی دکھا دیتا ہے اپنی کتاب کا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. پھر اس میں سے وہ ان آیتوں کو چھوڑ کے نکل بھاگتا ہے. وہ کس وجہ سے؟ ریزن کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی لالچ. اب دیکھیے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، انہوں اتنے جانکار آدمی نا، انہیں اتنے بڑے آدمی، پھر انہیں ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں، وہ عالم ہے، وہ حافظ ہے، وہ فلاں ہے. عالم، حافظ اور شیطان کے پاس بہت علم ہے، معلوم ہے. وہ جنت جہنم سب دیکھ کر گیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بات بھی کیا ہے. ہزاروں سال کا اس کے پاس تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، اس کے باوجود وہ گمراہ ہے. کیوں؟ کیونکہ علم سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کتاب کے شروع میں ہی کیا بتایا؟ ہدی للعالمین نہیں بتایا، ہدی للعالمین، علم والوں کے لیے ہدایت ہے، جاننے والوں کے لیے ہدایت ہے. نہیں، کیا بتایا؟ ہدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. ایک نان مسلم بھی، ایک کافر بھی، ایک یہودی، ایک عیسائی بھی جب ڈرتے ہوئے اس کتاب کو پکڑتا ہے تو یہ کتاب اسے ہدایت دے دیتی ہے. اور ایک مسلمان جب اس کو غلط نیت سے، شہرت کے لیے یا صرف جانکاری کے لیے یا دکھاوے کے لیے اگر پڑھتا ہے تو یہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتے میں اور اس انسان میں کوئی بھی فرق نہیں ہے جو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بھی چینج نہیں ہوا، اپنی لائف جو ہے اس کتاب کے مطابق نہیں کی اس نے. اور فرمایا کہ یہ جو انہوں نے کیا یہ ہمارے اوپر ظلم نہیں ہے، ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے. وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، یہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دل دیا ہے، جو نیچر دیا ہے، جو مزاج دیا ہے، جب وہ غلط راستے پر جاتا ہے نا تو اندر سے وہ بے چین رہتا ہے. معلوم،
بے چینی. اسی لیے آپ دیکھیے جو کرائم کی دنیا میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی, گولیاں کھا کھا کے سوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ ایسے غلط فیصلے لیتے ہیں کہ اینڈ ان کی تباہی اور بربادی پر جا کر کے ہوتا ہے, دنیا میں بھی, اور آخرت میں تو جو ہوگا وہ تو دیکھیں گے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کیا کہی کہ انسان, آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ بہت چالاک بننے کی کوشش کرتے ہیں, بہت زیادہ دماغ لگاتے ہیں, بہت زیادہ ان سے معلومات کرنا. اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ تمہیں اللہ اگر ہدایت دے دے تبھی تم صحیح راستے پر ہو, ورنہ اللہ کو چھوڑ کر کے باقی ساری دنیا کہے کہ تم صحیح راستے پر ہو, تو کیا ہے, تم سب سے بڑے ناکام, سب سے بڑے لوزر, سب سے بڑے برباد ہیں. بہت سے لوگ جو قرآن کے خلاف فیصلے لیتے ہیں, آپ دیکھیں ان کی زندگی کتنی بڑی بڑی پریشانیوں میں مبتلا نظر آتے ہیں, اور کتنا اندر سے وہ ٹینشن میں رہتے ہیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ایک نارمل انسان جو قرآن کے حساب سے زندگی گزارتا ہے, کتنا سکون اس کی زندگی میں ہوتا ہے معلوم آپ کو. میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بہت پیسے کمائے, ساری زمین جائیداد اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, ان کو لکھ دیا, نام کر دیا. آج وہ سوسائڈ کرنے کے لیے ریڈی ہیں, لیکن ان کو معلوم ہے کہ اسلام میں سوسائڈ جائز نہیں, اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے کیا کر دیا, کیونکہ ان کو قرآن معلوم نہیں تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ تمہاری پراپرٹی تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچوں کی, تمہاری لائف میں نہیں ہے. انہوں نے بیوقوفی کر کے کیا کیا, اپنا ہاتھ پہلے ہی کاٹ دیا. تو جاننے کی کوشش کرتے تو یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, جاننے کی کوشش کرتے تو یہ بیوقوفی کبھی نہیں کرتے. اور یہ تو دنیا کا خسارہ ہے. یہ اس طرح کی آیتیں اکثر قرآن میں آتی ہیں, اللہ جسے ہدایت دے وہی صحیح راستے پر ہے, اللہ جسے گمراہ کر دے. تو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں تو جب اللہ ہی گمراہ کر رہا ہے تو میری غلطی کیا ہے؟ یہاں گمراہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن دیا ہے. اب جو اس سے ہدایت پا جائے گا وہ صحیح راستے پہ چلے گا, جو اسے چھوڑ دے گا وہ کیا ہو گیا, خود گمراہی کا راستہ چن لیا. تو جو خود گمراہی کا راستہ چن لیتا ہے, اللہ تعالیٰ زبردستی اسے کھینچ کر کے اپنے دین کی طرف نہیں لاتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہدایت نصیب فرمائے اور زندگی بھر اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے.